قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں؟ پہلی بات توحید باری تھا، دوسری بات رسالت۔ رسالت بندوں کو رب سے ملانے کا سبب ہے، رسالت بندوں کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے، اور رسالت سارے انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ حضرت آدم صفی اللہ ہے برحق، حضرت نوح نجی اللہ ہے برحق، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے برحق۔ ایمان ہمارا اسماعیل ذبیح اللہ برحق، ہمارا ایمان حضرت اسحاق برحق، حضرت موسیٰ کلیم اللہ برحق، داؤد خلیفۃ اللہ برحق، حضرت سلیمان تخت سلیمانی حکومت سلیمانی برحق، حضرت ایوب علیہ السلام صبر ایوبی عظمت ایوبی برحق۔ ہم مسلمان بحمد اللہ، ہم دیوبند سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم سب کا عقیدہ اور ایمان حضرت آدم سے ہمارے پیغمبر تک سارے کے سارے انبیاء اور رسول سارے پاک ہیں، سارے معصوم ہیں، سارے صغیرہ بھی سے بھی پاک، کبیرہ سے بھی پاک، ہر پیغمبر معصوم ہے۔ یہ بھی عقیدہ اور ایمان، ہر نبی نے رسالت کا نبوت کا پیغام کا حق ادا کیا، کسی پیغمبر سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، سارے انبیاء بے داغ، سارے انبیاء پاک، سارے انبیاء 100% کامیاب۔ گرج کر بولو بے شک۔ اب سب انبیاء کے بعد آخر میں ہمارے نبی جس شان رسالت کے عنوان پر جمع ہے، اس وقت وہ موضوع یہ سامنے ہے۔ گرامی قدر بزرگوں، اس رسالت کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہم کیا بیان کریں جسے رب نے قرآن پاک میں جا بجا بیان کر کے بھر دیا۔ خطیب اسلام حکیم الاسلام حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کے جتنے حروف ہیں یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کے پروف ہے۔ سارا قرآن جس کی شان سے بھرا ہوا ہو، ہم کیا بیان کریں؟ آپ کے اخلاق کو بیان کریں۔ رب کی قسم، اس کے اخلاق کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ پہلے کسی نے سنایا متنبی کا شعر، مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائی۔ آپ کی مثال پیش کرنے سے زمانے عاجز آئے۔ گرامی قدر بزرگوں، اپنے پیغمبر سے متعلق حضرات محدثین لکھتے ہیں، 3 باتوں کو یاد رکھو، 3 باتوں کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے؟ 3 صفات جس میں ہو۔ پہلی صفت حسن و جمال ہے، کسی سے محبت اس کے حسن و جمال کی وجہ۔ نمبر 2 فضل و کمال کی وجہ سے۔ نمبر 3 جود و نوال کی وجہ سے۔ اب تینوں میں ایک پر بات کروں تو سحر ہو جائے گا بلا مبالغہ، لیکن اتنا موقع نہیں، آپ کو زیادہ تھکانا بھی نہیں۔ آپ نے بہت سنا بحمداللہ۔ گرامی قدر بزرگوں، پہلا نمبر حسن و جمال ہے۔ ہمارے نبی کو رب کائنات نے جو حسن عطا فرمایا اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ منزہ عن شریک فی محاسن فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ نے ایسا حسن دیا، حسن میں سب سے اعلیٰ، جمال میں سب سے اعلیٰ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے بڑا حسین میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے بڑا جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ رنگ کے لحاظ سے اتنا حسین رنگ کائنات میں کسی کو ملا نہیں۔ نقش و نگار کے لحاظ سے اتنا حسین نقشہ کائنات میں کسی کو ملا نہیں۔ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے زلیخا کی سہیلیاں یوسف کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر میرے یوسف کو دیکھتی ہاتھوں کے بجائے سینوں کو بھی کاٹ دیتی۔ حسن و جمال کیسا، جس کی حسن کی قسمیں خدا قرآن میں کھائے۔ حسن و جمال ایسا، چہرے انور کی قسمیں خدا قرآن میں کھائے۔ والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیرے زلفوں کی قسم ہے۔ چہرہ ہے انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں بحرین تقدس کے نگی ہیں، پلکیں ہیں قوسین شب قدر کھلی ہے، اور زلفیں ہیں واللیل کے بکھرے ہوئے سائے۔ یہ دانت شرازی شبنم کی تراش ہے، جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے۔ باتیں ہیں طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، اور خطبے ہیں
دریا. اذا تکلم روی کالنور یخرج من ثنایا. شمائل ترمذی میں آپ بولنا شروع ہوتے، دندان اقدس سے نور نکلتا، آپ بند کمرے میں مسکراتے، بند کمرے میں کوئی چراغ نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مسکراتے، آپ کے چہرے انور کے انوارات کی وجہ سے تاریک کمرے کے اندھیرا جس میں پیغمبر کے چہرے کی چمک سے کمرے کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی. ہمارے پیغمبر کو خدا نے وہ حسن دیا، کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، روایت بخاری شریف کی ہے، جب ہاتھ ملایا فرماتے میں نے کبھی ریشم کو اتنا نرم نہیں پایا جتنا پیغمبر کے ہاتھوں کو نرم پایا. اور اگلی بات حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے مشک و عنبر کو بھی اتنا مزیدار نہیں پایا جتنا رسول اللہ کا پسینہ خوشبودار پایا. گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی. پیارے پیغمبر جس گلی سے گزر جاتے آپ کے وجود کی برکت سے گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی. ہمارے نبی کا حسن و جمال کا کون مقابلہ کرے گا؟ گرامی قدر بزرگوں، قرآن پاک جس کے حسن محاسن کو مسلسل بیان کرے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا الصبح بدا من طلعتی واللیل دجا من وفرتی. آپ کی جبین کی چمک سے اللہ نے دن کو روشن کر دیا، آپ کی زلفوں کی سیاہی سے اللہ نے راتوں کو اندھیرا دے دیا. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا ڈر کس لیے ہو مجھے اے قاسم؟ میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا، جس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. بخاری کی روایت، میرا گھر میرا منبر درمیانی حصہ، اس کو دنیا میں خدا نے جنت کا باغ بنا دیا. اور فرمایا ترمذی کی روایت میں حوضی مسیرت شہر، اور میرا منبر حوض کوثر کے اوپر ہے. حوض کوثر جس کی مسافت 1 مہینے کے برابر، جس کے گلاس آسمان کے تاروں کی طرح، ماؤہ احلی من العسل ابیض من اللبن، جس کا پانی حوض کوثر کا فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، جس کو ایک گھونٹ پینا نصیب ہوا جنت تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. ہمارے نبی کا حسن و جمال کا مقابلہ کائنات کیا کرے؟ اللہ اکبر. قاسم نانوتوی صاحب نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. ہمارے پیغمبر نہ ہوتے زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتا، رات دن کا نظام بھی نہ ہوتا، بزم کون و مکان بھی نہ ہوتا، یہ جہان نہ ہوتا، عرب و حجم نہ ہوتا. تب تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اڑتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اڑتا، چراغ بخش نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا.